السلام علیکم. پروگرام براس ٹیکس کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور ہر بار کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سید. آج کے پروگرام کا سبجیکٹ ہے زائنسٹ وار اگینسٹ پولیٹیکل اسلام, سیکٹیرین اینڈ ریلیجس وائلنس ود ان دا مسلم ورلڈ. اٹس اے ویری ٹف اینڈ اے ویری کمپلیکس ٹاپک. اس کو چوز کرنے کی وجہ کیا تھی یہ تو میں پوچھوں گی زید صاحب آپ سے. سو پلیز لیٹ اسٹارٹ بائی ایکسپلیننگ واٹ از دا ریزن فار ٹیکنگ آن سچ اے ٹف سبجیکٹ فار ٹوڈیز شو. دیکھیے ہے نا, ہم یہ پچھلے اپنے کئی پروگراموں میں جو یو ایس گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو کہ مسلم ورلڈ میں اور اس ایشیا پیسیفک میں اور اس ریجن میں امریکنس کے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں, جس میں ڈیفنس آف اسرائیل ہے, جس میں کنٹرول آف گلوبل فیول ایسیٹس ہے, کنٹرول آف گلوبل واٹر ویز ہے, ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اسلام ہے, اور انسرکلمنٹ آف رشیا اور انسرکلمنٹ آف چائنا. یہ 6 گلوبل اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے. پولیٹیکل اسلام کے خلاف امریکن وار از ون آف دی فنڈامنٹل پلرز آف دی یو ایس فارن پالیسی. اس کو ہم امریکن سے زیادہ اگر ایکسٹینڈ کر کے آئیڈیالوجیکل پلین پر لے کے جائیں تو یہ زائنسٹ وار ہے. زائنسٹ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کرسچن زائنسٹ بھی ہیں اور جیو زائنسٹ بھی ہیں, اور ان کی اس جنگ کے بنیادی مقاصد جو پوری دنیا میں انہوں نے اس وقت برپا کی ہوئی ہے, ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کے سیاسی تشخص کو تباہ کیا جائے, دی ڈسٹرکشن آف دی پولیٹیکل اسلام. اس کی کچھ وجوہات ہیں اس موضوع کو اس وقت سلیکٹ کرنے کا. امت مسلمہ اس وقت ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے. ہمارے مسلمانوں کے درمیان آپس میں خاصے اختلافات ہیں, صدیوں پرانے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ اختلافات ہمیشہ سے یہ رہے کہ مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کیا, لڑے جھگڑے, آپس میں فیصلے کر لیے, آپس میں دوستیاں بھی کی, ساتھ رہتے ہیں, کوئی ایسا ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں, کئی اختلافات ہیں, نظریاتی اختلافات ہیں, سیکٹیرین فرقہ وارانہ اختلافات ہیں, لیکن امت کے اپنے اندر رہے. جو بھی رہا معاملہ وہ ہمارا اپنے اندر تھا. لیکن جب دشمن کی فورن پالیسی کا یہ پلر بن جائے کہ امت مسلمہ کو ان اختلافات کو ایکسپلائٹ کر کے تباہ کرنا ہے یا توڑنا ہے بیچ میں سے, تو پھر یہ زیادہ سیریس میٹر بن جاتا ہے. ہمارے اختلافات جو بھی ہوں ہم اپنے اندر رکھیں گے, لیکن ہم دشمن کو اس بات کی اجازت, یا زائنسٹ کو ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ان اختلافات کو استعمال کر کے امت مسلمہ کو تباہ کریں. سو مسلم امت کے لیے, خصوصاً پاکستانیوں کے لیے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپس کے اختلافات دشمن کے لیے کس طرح کارآمد ہیں, وہ ان کو کس طرح استعمال کر رہا ہے امت کو مزید تقسیم کرنے کے لیے, تفرقہ ڈالنے کے لیے, جنگیں برپا کرنے کے لیے, اور ان اختلافات کو استعمال کر کر پاکستان کی جو واحد اسلامی نظریاتی ریاست, جو ایک ایٹمی طاقت بھی ہے, اس کے گرد گھیرا کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے. یہ بہت تاریخی المیہ ہوگا, ایک انتہائی دکھ کا معاملہ ہوگا کہ اگر مسلمان اس دشمن کے کھیل کو نہ سمجھ سکیں. دیکھیے رسپانس اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ تھریٹ پرسیپشن کرتے ہیں, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کا گیم پلان کیا ہے. ہمارے ٹرائبل ایریاز کے ٹرائبز بھی یہ کرتے ہیں کہ آپس میں بے شک ان کے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی باہر سے کوئی دشمن آتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اس دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے اندر کے اختلافات کو بھول جاتے ہیں. آج اسی کم از کم یہ سبق ہم ٹرائبل ایریاز سے لے سکتے ہیں کہ آج پوری امت مسلمہ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ان تھریٹس کی وجہ سے کہ جو ہمارے پر باہر سے آ رہے ہیں, کہ ہمارے داخلی اختلافات, ہمارے داخلی معاملات. کیونکہ معاملہ اب صرف فرقہ وارانہ یا دو قوموں یا دو ملکوں کے درمیان جنگ کا نہیں رہ گیا, ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. یہ گیم پلان کا حصہ ہیں, یہ فنڈامنٹل پلر ہیں. اگر ہم ان کے اس گیم پلان کو, زائنسٹ گیم پلان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں یونٹی پیدا کریں, اتحاد, متحد ہو کے. تو اس باتوں کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو آج شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے, انفارچونیٹلی اس وجہ سے, کسی باہر کے دشمنوں کی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے اندرونی اختلافات اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ دشمن زائنسٹ باہر کے جنہوں نے خود ان اختلافات کو پیدا کیا ہے, اب بنیاد بنا کر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کو لینے کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں باقاعدہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ شاید مستقبل قریب میں ہمیں ایک جنگ لڑنی پڑے اپنی عزت اور آبرو کو دفاع کرنے کے لیے, پاکستان کے نظریات اور جغرافی کی دفاع کرنے کے لیے. اور یہ سارے معاملات لہٰذا سمجھنا ضروری ہیں. یہ کیجول معاملہ نہیں ہے. ان ایشوز پہ پہلے مسلمان بات نہیں کرتے, لوگ گھبراتے ہیں ان ایشوز پہ بات کرتے ہوئے. تو ہمیں ان ایشوز پہ آج لینا پڑے گا, ان پہ بات کرنی پڑے گی. بہت سے سننے والوں کو بہت سی باتیں ڈسٹرب کریں گی, لیکن ہم یہ بات بڑے محبت اور پیار کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کر رہے ہیں.
امت کی محبت میں کر رہے ہیں, خیر کے لیے کر رہے ہیں, اور اس میں اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے, ہم دیکھیں کہ ہم میں کیا خرابیاں ہیں, کیا دقتیں ہیں, ہماری اس فصیل میں جو امت کے گرد قائم ہے کیا دراڑیں پڑ چکی ہیں جن کو دشمن استعمال کرنا چاہ رہا ہے. جب تک ہم ڈائگنوز نہیں کریں گے ہم بیماری کا علاج نہیں کر سکتے. اور اسی مقصد کے تحت اس سبجیکٹ کو آج چوز کیا گیا ہے. یہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر آگے پوری بات کی جائے کہ جو تشفی جواب مل سکے مسلمانوں کو. صرف ہم نے مسائل نہیں کھڑے کرنے, ہم نے ان کا حل بھی دینا ہے. اور جس طرح پہلے پروگرام تھے, یہ بھی 2 پروگرامز میں ہوگا. اس کا پارٹ 1 آج ہے, اور اگلے ہفتے جب آپ دیکھیں گے تو اس کا پارٹ 2 ہوگا, اور دونوں کی کنٹینویشن میں یو ول فائنڈ اے کمپلیٹ سیکوینس. لیکن بہرحال دس از دا ریزن فار ڈوئنگ دس پروگرام, اور اس کو ہم نے اس طرح کنٹینیو کرنا. شروع کرتے ہیں کہ وہ ایشوز کیا ہیں جس سے یو ایس اتنا تھریٹنڈ ہے اسلامک آئیڈیالوجی کو لے کر, ایک اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ سے کیوں اتنا ڈرتا ہے, وہ کیا ایشوز ہیں؟ دیکھیے, پولیٹیکل اسلام ان کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. یعنی پولیٹیکل اسلام, چاہے وہ شیعہ پولیٹیکل اسلام ہو یا سنی پولیٹیکل اسلام ہو, اسلام کے سیاسی تصور سے ان کی جان نکلتی ہے. آئیڈیالوجی آف پولیٹیکل اسلام. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے, مسلمانوں میں جو بھی آپس میں اختلاف ہو, لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن پہ مسلمان کامن ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے خلاف, یعنی اسرائیل کا دفاع, جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کی سیکیورٹی اور زائنسٹ سیکیورٹی اور فارن پالیسی کا فنڈامنٹل پلرز میں سے ایک ہے. مسلمانوں کے تمام مکتب فکر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, اور اسرائیل کے لیے شدید خطرہ ہے. لہٰذا جب وہ پولیٹیکل اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں, تو پولیٹیکل اسلام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی اسلامی ریاست, یعنی اسلام کا ایک سیاسی رول, ایک ایسا رول جس میں اسلام ایک سیاسی طور پر کسی ملک کی, کسی قوم کی باغ ڈور کو سنبھال لے, تو وہ فورن پالیسی مرتب کرے. اور جب فورن پالیسی مرتب ہوگی کسی ایسے اسلامی ملک کی جو کہ اسلامی نظریات اور اساس کے اوپر مبنی ہے, تو ظاہر ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑی ہاسٹائل ہوگی. کوئی ایگزسٹنس اسرائیل کے ساتھ پاسبل نہیں ہے امت مسلمہ کی. وہ ایک سور ہے, وہ ایک ایسا زہریلا پودا ہے جو امت کے بیچ میں لگا دیا گیا ہے کہ جب تک اس کی جڑ نہ کاٹ دی جائے اس وقت تک امت مسلمہ میں سکون نہیں آ سکتا. دنیا میں فتنے, مسلم امت میں فتنے کی بنیاد اسرائیل ہے. اور ایک سب سے بڑا فنڈامنٹل ایسپیکٹ یہ ہے پولیٹیکل اسلام سے ان کا خوف کھانے کا. دوسرا ایسپیکٹ ان کا یہ ہے کہ اسلام ایز این آلٹرنیٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی. دیکھیے, ہم نے بات کی تھی پہلے کہ کیپٹلزم اور کمیونزم 2 آئیڈیالوجیز 50s 60s اور 70s میں چلتی رہی ہیں. پوری دنیا کو کوئی ایک دوسرا فلاحی نظام دیکھنے کو ہی نہیں ملا ہے کہ جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکتا ہو. اور اسلام ایک آلٹرنیٹ سوشل جسٹس کا, ایک ایسا عدل کا نظام پیش کرتا ہے. ہم سنتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. اتنے پراسپرس تھے, سب پراسپرس تھے, محبت تھی, پیار تھا, ایک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول تھی. کوئی ایکومولیشن آف ویلتھ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھی, ایکسپلائٹیشن نہیں تھی, یوجری اور انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم قائم نہیں تھا, ایک امن تھا, ایک چین تھا. اور یہ سارے فساد کے نظام ان کے بنائے ہوئے ہیں جن کو براہ راست تھریٹن ہو, کیونکہ ان کا پورا جو گلوبل سسٹم ہے وہ تھریٹن ہوتا ہے. قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, مگر وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد.